امی عائشہ کے ساتھ جو خانگی معاملات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نے کچھ مشرقی روایات اور علاقائی روایات کے تحت بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ آرٹیفیشل تکلف اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے، جو حقیقت میں شریعت کا منشا نہیں ہے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے اندر دوستی بھی ہے، اس کے اندر پیار محبت اور الفت بھی ہے، اور اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی بھی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید دوستوں کے سامنے یا باہر اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھے میری بیوی کائنات میں سب سے اچھی لگتی ہے تو ہم فٹ اس کے اوپر یہ طنز کر دیتے ہیں، یار یہ تو بڑا رن مرید ہے اور یہ تو اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ یہ کلچر اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ دل لگی کرنے کے علاوہ کئی مرتبہ مسابقت بھی کیا کرتے تھے، اور یہ بھی صحیح سند سے واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شروع میں ابتدا میں رخصتی کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ آج ہم نے کیا کلچر اپنایا ہوا ہے؟ ہم تکلفات میں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا روکھا رویہ رکھتے ہیں، اور کائنات کا سب سے افضل انسان اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے چلیے میرے ساتھ دوڑ لگائیے، اور جب دوڑ لگائی تو امی عائشہ آگے نکل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور امی عائشہ کا وزن اس وقت بہت کم تھا۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، امی عائشہ کا بھی وزن بڑھ گیا، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب عائشہ دوبارہ دوڑ لگائی جائے۔ کہا ٹھیک ہے، دوڑ لگائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ہذہ بتلکا، اے عائشہ یہ فتح اس فتح کے بدلے میں ہے جو تو نے ایک مرتبہ فتح حاصل کی تھی، آج میں نے تیرے ساتھ اپنا حساب برابر کر دیا۔ اور امی عائشہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل لگی کرنے کے لیے آئے اور کہا عائشہ تجھے کیا پریشانی ہے، تجھے کیا ٹینشن ہے، تو کیوں غم کر رہی ہے؟ اگر تو فوت ہو گئی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا۔ یہاں سے بہت سے مسئلے بھی نکلتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے کہ میاں اور بیوی کا تعلق فوت ہوتے ساتھ ختم، غیر محرم بن جاتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت فاطمہ کو غسل دیا حضرت علی نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں امی عائشہ کو اگر تو فوت ہوئی میں تجھے غسل دوں گا۔ میاں بیوی کا تعلق فوت ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتا، نہ غیر محرم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب امی عائشہ کی طبیعت فل خراب تھی، لیکن ایک عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں، امی عائشہ ایک دم سیدھی ہو گئی، اچھا آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ ایک اور بیوی لے آئیں، آپ چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ میں نے تو تجھ سے دل لگی کی ہے، اور یہ عورت کے اندر قدرتی جذبات ہیں، اور امی عائشہ نے خود اس بات کا بھی اظہار کیا ہے۔ کہا ایک رات کو، اور امی عائشہ جب یہ حدیث بیان کیا کرتی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، تو جب بھی اپنے شوہر نامدار کا نام لیتی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا اور پانی آ جاتا تھا۔ اسی طرح ایک دن یہ بات بھی بیان کی کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا باتیں بتلاؤں۔ ایک رات اچانک میں نے بستر کو ٹٹولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور میرے دل میں خیال آیا کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ امی عائشہ کے اوپر بھی قربان جائیں، انہوں نے کوئی بات چھپائی نہیں، اپنے دل کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ کہا میں ہڑبڑا کے اٹھی کہ کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگلی پچھلی معاف کر دی ہیں اور خطا سے معصوم ہے، ہر عمل کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، وہ نبی رات کی تاریکی میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں سینے سے ہانڈی کی طرح کی آواز آ رہی ہے، اور میں نے اپنے دل کو ملامت کی، تو کیا سوچ رہی تھی اور تیرا شوہر کس عالم میں اللہ رب العزت کو سجدے کر رہا ہے؟ تو کیا سوچ رہی تھی؟ اور تیرا شوہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے بہت سے سوالات کیے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک خطبہ ضرور آپ کی فقاہت کے اوپر بھی پڑھایا جائے۔ امی عائشہ نے جب یہ بات آئی نا جہاد کی فرضیت کی، دیکھیں امت کے لیے کتنی آسانیاں اس عظیم الشان ہستی نے، یہ مومنوں کی ماں ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہیں،
اور آپ کو ایک مرتبہ کسی نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، آپ نے فٹ کہا میں مومنوں کی ماں ہوں۔ گویا امی عائشہ کے اوپر تان و تنقید کرنے والے، امی عائشہ کو نشانہ بنانے والا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ امی عائشہ نے خود اپنے بارے میں یہ کہا تھا میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی نہیں، مراد یہ تھا۔ جو بندہ میرے بارے میں ہردہ سرائی کر رہا ہے وہ قرآن کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔